مغل بادشاہ اورنگزیب کو وفات پائے ابھی تقریباً یا کم و بیش 300 سال ہوئے ہیں، اور آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا، مطلب اس بارے میں اختلاف رہتا ہے ان کو لے کر کہ وہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت نیک انسان تھے، ولی صفت انسان تھے، متقی تھے، ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بہت غلط قسم کے انسان تھے اور انہوں نے حکومت کے لیے اپنے بھائیوں اور باپ وغیرہ کو قتل کروایا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے ذکر کی کہ فقط 300 سال پرانے ایک شخص کے بارے میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا، اور اس میں آپس میں بحثیں جاری ہیں، اور ہسٹری میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے۔ تو جو 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں کچھ معاملہ ہوا تھا، اختلاف تھا، جنگ ہوئی تھی، تو اس کا فیصلہ لوگ آج کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو جب 300 سال پرانے معاملے کا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو 1400 سال پرانے معاملے کا فیصلہ صرف ہسٹری کی بنیاد پر، کیونکہ قرآن میں تو اس کا کوئی معاملہ ہے نہیں، صرف ہسٹری کی بنیاد پر کیسے کر سکتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صرف ایک آپ کی انرجی کا ویسٹ ہے اور وقت کی بربادی ہے، اس طرح کی بحثوں میں نہ پڑیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی انرجی کو قرآن مجید کو سمجھنے میں استعمال کریں۔ قرآن مجید نے اس طرح کے مسائل میں ایک بہت رہنما اصول دیا ہے، اس طرح کے سبھی مسائل کو سمجھنے اور ان کے ایسا سمجھ لے کہ ان کا ایک حل دے دیا ہے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 ہے۔ اس سے پہلے 133 آیت میں کچھ انبیاء کا ذکر آیا ہے، حضرت یعقوب، ابراہیم وغیرہ، ان کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد 134 میں قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، وہ ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہیں، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس پہ اگر انسان غور کر لے تو اس طرح کی بحثوں میں وہ پڑھنا چھوڑ دے گا، اگر عقل مند ہے تو۔ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو وہ پھر انہی بحثوں میں پڑا رہے گا۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم پچھلے زمانے کی باتوں کی بحث کرتے ہو کہ وہ صحیح تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، تو وہ کچھ لوگ تھے، وہ تو گزر چکے ہیں، انہوں نے جو کیا وہ ان کے لیے ہیں، تم جو کرتے ہو وہ تمہارے لیے، اور تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ ہم سے آخرت میں یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ حضرت معاویہ درست ہے یا حضرت علی درست ہے، یا ان کے بیچ جو ہوا اس کا معاملہ کیا تھا، بلکہ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کاروبار کیا، اس میں کتنی بے ایمانی کی ہے، ڈپلیکیٹ مال اوریجنل بتا کے بیچا، تم وعدہ خلافی میں کرتے تھے، وعدہ کر کے اس پر کتنا سچا عمل کرتے تھے، کسی کو تکلیف پہنچاتے تھے یا نہیں پہنچاتے تھے، تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ اس طرح کے سوال آپ سے ہوں گے۔ یہ سوال آپ سے ہوگا ہی نہیں کہ حضرت علی صحیح تھے یا حضرت معاویہ صحیح تھے۔ تو اس لیے اس طرح کے غیر ضروری بحثوں میں اپنی انرجی ویسٹ نہ کر کے قرآن مجید پر غور فکر کرنا شروع کریں۔ جس طرح کا آپ نے مثال دیکھی، قرآن مجید نے اس طرح کی بحثوں کے بارے میں بھی ایک حل آپ کو دیا ہے، ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی۔ باقی کچھ مولویوں کے چکر میں آ کے اس طرح کی بحثوں میں نہ پڑیں اور قرآن مجید پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں سکون پیدا کریں۔